جو جواب دیں گے قرآن سے جواب دیں گے جی، یہ جو جواب دیں گے قرآن سے دیں گے۔ متوکل کی ماں نے منت مانی کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ دوں گی۔ متوکل ٹھیک ہو گیا، کہنے لگی مجھے کثیر صدقہ دینا ہے، کتنے جانور دے دوں کہ کثیر کہلائے؟ تو ایک مفتی صاحب نے کہا 30 دے دیجئے۔ انہوں نے کہا بس 30؟ تو دوسرے سمجھے شاید یہ کم ہے، تو کہا 40 دے دیجئے۔ کہنے لگے 40 کیوں، 30 کیوں؟ کثیر کسے کہتے ہیں وہ بتاؤ پہلے، پورا کثیر کسے کہا جاتا ہے؟ جی کوئی جواب نہیں دے پایا۔ جو وہ کہتا تھا اور یہ دلیل مانگتی تھی تو دلیل تو تھی نہیں کہ کثیر کسے کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ پھنس جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر انہیں یاد آتا ہے وہی جو مشکل کشا یا اولاد مشکل لگے۔ امام علی نقی بتائیں گے، زمانہ میرے مولا علی نقی کا ہے۔ امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا 80 جانور اللہ کی راہ میں دے دو تو تم نے کثیر صدقہ دے دیا۔ کہنے لگی کہ وہ جو 30 وہ کہہ رہے تھے میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، جو 35 کہہ رہے تھے میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، آپ 40 کہہ رہے ہیں، آپ 80 کہہ رہے ہیں۔ جس نے 40 کہا اس سے بھی پوچھا، آپ 80 کہہ رہے ہیں تو 80 کیوں؟ کثیر 80 کیوں؟ 80 کے عدد کو کثیر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے مطابق کثیر 80 کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اب یہ تو وہی بولے گا کہ جو وارث کتاب ہے۔ امام نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے حبیب اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پہ نصرت عطا کی ہے۔ اللہ نے 80 جنگوں میں نصرت دی ہے، اسے کثیر کہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ قرآن کا وارث اللہ نے اپنے نیک اور صالح اور استفینا من عبادنا منتخب بندوں کو قرار دیا ہے۔ بھائی گرمی ضرور ہے مگر مضمون میرا مرتب ہے، اور مرتب اور منظم مضمون کو سننے والے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے منتخب بندوں میں سے ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ جن میں سے وارث بنایا ہے وہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے امام بنایا ہے کچھ کو۔ وہ کون ہے جن میں سے اللہ بناتا ہے، جن میں سے وارث بناتا ہے، جن میں سے امام بناتا ہے؟ وہ کون ہے جن میں سے لیتا ہے؟ وہ جن میں سے لیتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ عظمت حضرت ابو الفضل عباس کا جملہ، جن لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے ان لوگوں میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے۔ مجھے استاد خرمت جلالوی کے 2 مصرے یہیں پڑھنے کے ہیں۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ استاد قمر جلالوی یہ انہی کے 2 مصرے ہیں جن کا وہ بڑا مشہور کلام ہے، یہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، یہ کوئی قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے۔ اسی زمین کے اندر کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، مشکلات کو دیکھ کے ہار بیٹھا۔ کہہ رہے ہیں بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ تو ایک دفعہ یا علی مدد تو بول، پھر دیکھ کے کیسے مشکلیں آسان ہوتی۔
یہ انہی استاد کا انہی شاعر کا کلام کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا ہمارا، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں جی۔ جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، جن میں سے اللہ وارث کتاب بناتا ہے، ان میں سے ایک کا نام زید شہید ہے، ان میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے، ان میں سے ایک کا نام اسماعیل ابن امام جعفر صادق ہے جی۔ ان میں سے ایک نام، اللہ اکبر۔ تو اللہ کچھ لوگوں میں سے وارث کتاب قرار دے رہا ہے۔ تو وارث کتاب وہی ہوگا کہ جس کو کتاب کے بارے میں مکمل علم ہوگا۔ جب کتاب کا کچھ علم ہو تو آصف برقیہ تخت بلقیس کو اٹھا کے لے آئے، علم من الکتاب، کچھ علم۔ جس کے پاس کچھ علم ہو وہ میلوں کے فاصلے سے پلک جھپکنے میں تخت لے آئے، اور شہزادی کے اور ملکہ کے آنے سے پہلے اسی کا تخت رکھا ہوا ہو، اور وہ جب اس دربار میں آئے تو اسی کا تخت رکھا ہوا ہو، اور وہ تعجب سے کہ میرا تخت یہاں کیسے آیا جی۔ یہ تصرف کا حق تو نبی کو ہوتا ہے نا۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب آپ نے بغیر اجازت کے تخت اٹھوا لیا جی، یہ قرآن ہے، یہ نبیوں کا اختیار بیان ہو رہا ہے۔ جو کسی کا تخت اٹھوا بھی سکتے ہیں وہ گروا بھی سکتے ہیں، جو کسی کا تخت گروا سکتے ہیں کسی کو تخت پہ بٹھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ صاحبان اختیار کا تذکرہ ہے۔ تو وارث کتاب وہ کہ جو کتاب کے تمام مندرجات کو جانتا ہو، وہ بتائے گا کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ لہذا میں گزارش کروں گا کہ قرآن کی تفسیر وہ پڑھی جائے جس میں ائمہ اہل بیت نے بتایا ہو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور ائمہ اہل بیت نے خوب ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میرا مضمون بہت مضبوط ہے، وقت تنگ ہو رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ ایک مثال اور دے دوں، ایک مثال اور دے دوں آپ کی خدمت میں جی۔ کسی نے پوچھا کہ مولا کچھ باتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا، تو میرا مولا صادق نے فرمایا وائے ہو ان پر جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کیا انہوں نے قرآن کی آیت سورہ جمعہ، کیا قرآن کی آیت انہوں نے نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول جو امیوں میں بھیجا گیا، امیوں میں سے ہی، جس کے 4 کام تھے، ایک وہ کام لے کر آیا تھا تلاوت قرآن، دوسرا کام لے کر آئے وہ تزکیہ نفس، تیسرا کام تعلیم کتابت، وہ آئے ہی لکھنا سکھانے کے لیے تھے۔ یعلمہم الکتاب سے مراد کتاب کی تعلیم دینے نہیں آئے، کتابت سکھانے آئے، لکھنا سکھانے آئے، جس نے علی کو سکھایا ہو کہ کیسے لکھا جاتا ہے، وہ معلم کتابت۔ یہاں کتاب سے مراد کتابت لیے امام صادق نے، جو لکھنے۔ اچھا ہم نے نہیں دیکھا تو کیا مطلب ہے نہیں ہے؟ اللہ ہم نے نہیں دیکھا تو نہیں ہے اللہ؟ ہوا ہم نے نہیں دیکھی یا نہیں ہے؟ سر میں جو درد ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا، جنت ہے ہم نے نہیں دیکھی؟ نہیں، ہم دیکھ نہیں آئے۔ حسنین جنت میں جانے کے بعد 2 سرداروں کے نام نہیں ہے، بلکہ جنت جن کا حق ہے دنیا میں انہی کے سردار ہیں۔ یہاں مولا کائنات کو کتابت سکھانے کے لیے علی ایسے لکھو۔ میں نے، ہم نے، آپ نے، کسی نے اگر کوئی چیز نہ دیکھی ہو تو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ نبی کو کبھی قلم ہاتھ میں لیے میں نہیں دیکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو جملہ کہو، جو خود اللہ کا قلم ہو، اللہ خود جس کے ذریعے سے کائنات کو لکھتا ہو، تم اسے کہہ رہے ہو اسے قلم اٹھانا نہیں آتا تھا، قلم لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ ممبر نبی کی توہین کرنے والوں کا ممبر نہیں ہے، بے شک یہ ممبر نبی کا ادب سکھانے والوں کا ممبر ہے۔ اس ممبر کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں بیٹھنے والے جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں ان کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔
یہاں آنے والوں کا ذوق کچھ اور ہے. اپنے ذوق کو عرفانی اور علمی اور روحانی اور مانوی اور نورانی بنانے کی ضرورت ہے, سنگینی لانے کی ضرورت ہے. اس کتاب کا وارث پروردگار عالم نے اپنے منتخب بندوں کو قرار دیا ہے. مولا فرماتے ہیں ہا ہونا لا علم جمع, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اس سینے میں علم کا ایک سمندر ہے. اس سینے میں علم کا سمندر ہے. کوئی ہے جو اس سمندر سے پانی پیے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ سمندر کا پانی پینے سے پیاس بھڑکتی ہے, بجھتی نہیں ہے. علی کا عشق ہے ہی ایسا, جتنا اس میں اترتے چلے جائیں گے اتنا لطف بڑھتا چلا جائے گا, اتنی طلب بڑھتی چلی جائے گی, اور اتنا زیادہ یہ عشق کے اندر اترنے والا طالب ہو جاتا ہے. جی طالب ہو جاتا ہے, طالب کے لفظ سے آپ لوگ آشنا ہیں. اتنا زیادہ طالب علی ہو جاتا ہے کہ پھر علی کے نام پہ مرنے میں ذائقہ آتا ہے. اور پھر یہ مرتا نہیں ہے, یہ سمندر میں قطرہ خود کو ملا کے سمندر بن جاتا ہے. قطرے کو اس وقت موت آتی ہے جب وہ تنہا رہتا ہے. قطرہ جب سمندر میں چلا جاتا ہے تو قطرے کی موت ختم ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو علی میں اتار دو تاکہ مرنے نہ پاؤ. اس گھرانے میں اترنے والے کبھی مرنے والے نہیں ہیں. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم فضائل بھی اس گھرانے کے پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, اور مصائب پر بھی چند آنسوؤں کے ذریعے اپنی مغفرت کا سامان کرنا چاہتے ہیں. تشریف لائیے کہ مولانا. کرم ہے ہمارے اوپر اس گھرانے کا کہ ہمیں اپنا نام لینے والا قبول کیا ہے. اس وقت آپ جو مجلس میں آئے ہوئے ہیں, شخصیات آئی ہوئی ہیں, علماء کرام ہیں, حیدر بخشا صاحب تشریف فرمائے ہیں, ہماری شخصیات تشریف فرمائے ہیں. یہ ہم کبھی کبھی بال برابر یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہم کچھ ہیں, ہم کچھ نہیں ہیں, بلکہ ہم پہ کرم ہے. کرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ذکر سننے والوں میں ہمیں قرار دیا ہے. نہ جانے کون کہاں ہوٹل پہ, روڈ, رستے جو خود کربلا میں شدت گرمائے عاشورہ کا شکار تھا, زد میں تھا. جی جب گرمی بڑھتی ہے نا تو ہر شخص کو پیاس لگتی ہے. اسے کتنی پیاس لگ رہی ہوگی جسے لگتی ہی پیاس تھی. امام حسین دنیا میں آنے سے پہلے یہ بتا کر آئے تھے کہ میں پیاسا آ رہا ہوں, پیاسا رہوں گا, پیاسا. گھر میں تشریف لائے نبی مکرم تو کیا دیکھا, جناب زہرا. فرمایا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا یہ جو بچہ ہے یہ مجھے رلاتا ہے. کہا فاطمہ کیا مطلب؟ بابا یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے, اور جب یہ جملہ کہتا ہے نا تو مجھے رونا آتا ہے. انا العطشان, میں پیاسا ہوں. کو امام حسین کی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آوازیں بلند ہو گئیں. میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینا چاہوں گا, نماز کا بھی وقت ہے, اپنے وقت کے اوپر اپنی بات مکمل کروں گا. مولانا نعیمی صاحب سے دعا چاہوں گا. ازادہ تصور کیجئے کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, اپنے محترم سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں, کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا وہ تھا جو آخر میں شہید ہوا اور جسے پیاس بھی زیادہ لگتی تھی. سب سے زیادہ پیاس امام حسین کو لگتی تھی. امام کا مزاج تھا ایسا, امام کے بدن کی ساخت ایسی تھی, حسین کو پانی بار بار چاہیے. اللہ کا ہے, اس کا بھی کام الہی ہے. حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے, اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دو. حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا,
अजरुकुम अल्लाह। बाबा से कुछ नहीं मांगती थी, शौहर से कुछ नहीं मांगती थी। जिसके मिजाज में मांगना नहीं था उसे हुक्म हुआ भरे दर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो रोने आए अपनी आवाजों को आजाद करें। मैं दो या चार जुमले कहूंगा। जनाबे जहरा के मिजाज में मांगना नहीं था, भरे दरबार में फदक मांगना होगा। यह है इम्तिहान। मौला अली गैरतमंद बहुत थे। एक यहूदी औरत को बाजार में पिटते हुए देखा। 3 दिन अली ने खाना नहीं खाया। जब खाना सामने आता था कहते थे मैंने एक औरत को पिटते देखा है। जो अजनबी औरत को पिटते देखे तो उससे खाना पानी उठ जाए। उसने अपनी ज़ौजा पे गिरता हुआ दरवाजा, उठता हुआ हाथ कैसे देखा होगा। इमाम सज्जाद का बदन नाज़नीन बहुत था, नरम हाथ थे, नरम पैर थे। अक्सर सफरों के बाद इमाम सज्जाद को बुखार हो जाता था। जिसका बदन नाज़नीन था उसके पैरों में कांटे चुभे। वो करबला से कूफा जाएगा, कूफा से शाम जाएगा, हाथों में हथकड़ियां होंगी। मौला हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। मैं 3 दलीलें दूंगा इसके ऊपर के अहले बैत को इस बात पर रोना आता था। बीबी ज़ैनब इस बात पर रोती थी मेरा भाई प्यासा मारा है। इमाम सज्जाद को इस बात पर तकलीफ थी कि मेरे बाबा को प्यासा मार दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं 3 दलीलें दूंगा अपने मुद्दा के ऊपर। जब हजरत अली अकबर ने कहा ना बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते तो मैं बताता कि किसका पोता हूं, मुझे किस अब्बास ने सिखाया है कि कैसे लड़ा जाता है। मौला हुसैन ने फरमाया अपनी जबान मेरे दहन में दे दो, शायद तुम्हारे मेरे दहन की तरी से तुम्हें कोई सुकून मिल जाए। हजरत अली अकबर ने अपनी जबान बाबा के दहन में दी। पीछे हटते हुए फरमाया बाबा आप मुझसे ज्यादा प्यासे हैं। बच्चों को जाके बताए कमल अल्लाह जुलझना आया खबर देने के लिए। क्या गुर्बत है अहले बैत की। कोई नहीं है जो आके बताए कि हुसैन को मार दिया। घोड़ा दौड़ता हुआ आया, पैर जमीन पे ऐसे मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। गले से आवाज ऐसे निकल रही थी जैसे नौहा पड़ रहा हो। और जब आया है ना खैमों के करीब तो खड़े होकर उसने देखना शुरू किया। चाह रहा था कि वहां जाए जहां सकीना है। घोड़े ने ढूंढना शुरू किया कि सकीना कौन से खैमे में होगी। उसी खैमे के दर पे गया। बेटियों वाले बैठे हैं ना, बाप बेटियों से बड़ा प्यार करता है, बेटियां भी बाप से बहुत लिपटती हैं। जुलझना ढूंढ रहा था कि सकीना कहां है। उसी खैमे के दर पे जाके खड़ा हुआ जहां सकीना थी। जब पैर मारे बीबी को आवाज गई कि बाबा का घोड़ा आ गया। बाहर आई ना तो घोड़े से ये नहीं पूछा कि मेरे बाबा को कहां मारा, किसने मारा, कहां छोड़ कर आया, कैसे मारा, ये नहीं पूछा। बस एक ही सवाल किया, या जवा दो अभी ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े। आखिरी वक्त में कौन साथ था हुसैन के? हुसैन की शहादत के वक्त आखिरी वक्त में कौन साथ था? ये जुलझना था। फरमाया या जवा दो अभी ए मेरे बाबा के बावफा घोड़े, हल सुकिया अभी हम खुतला अक्षाना। मुझे ये ना बता किसने मारा, कहां मारा, कैसे मारा, मुझे बस इतना बता दे पानी पिला के मारा। मेरा बाबा प्यासा बहुत था। और तीसरी दलील, इमाम सज्जाद ने कब्र पर यह नहीं लिखा कि ये वो हुसैन की कब्र है, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे गरीब मारा, जिसे मजलूम मारा। अपनी अंगुश्ते शहादत से लिखा हादा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिलू अत्शाना। ये कब्र हुसैन है जिस हुसैन को प्यासा मारा। हुसैन को करबला में प्यासा मार दिया। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबिन यन्क़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला